الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، زکوٰۃ، اور 5واں جو رکن ہے وہ حج ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات، جو حج کے مہینے ہیں وہ معلوم ہے. اسے کیا مراد ہے؟ حج کا جو آدمی ارادہ کرے اس کو احرام باندھنا پڑتا ہے. تو حج کا احرام شوال کے اندر کوئی آدمی حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. یعنی عید گزرنے کے ساتھ ہی کوئی آدمی حج کا احرام باندھ لیتا ہے، اس سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتا. یہ آپ حضرات کے لیے کوئی شاید نئی چیز ہوگی. اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر احرام باندھ لے اور تلبیہ پڑھ لے اور کہا کہ میں نے آج سے احرام باندھ لیا ہے تو یہ جائز نہیں. حج کا احرام کب باندھنا ہے؟ شوال کے اندر. یہ شوال ہے، عید الفطر کے بعد دوسرے دن تیسرے دن حج کا احرام باندھ لے تو یہ جائز ہے، یہ شمار ہوگا کہ یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے. پہلے جو حضرات لوگ آتے تھے تو وہ شوال کے اندر ظاہر بات ہے 2-3 مہینے لگ جاتے تھے حج میں پہنچتے ہوئے. انڈیا سے جو لوگ یا پاکستان سے آتے تھے ان کو 40 دن اور بعض 2 مہینے لگ جاتے تھے مکہ مکرمہ پہنچنے تک. وہ جہازوں پر آتے تھے اور جہاز جو ہے وہ ان کی سپیڈ بھی 10-20 گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی تھی. پرانے جو جہاز ہیں وہ لنگر انداز آ کر ہوتے تھے جدہ کے اندر، تو 2 مہینے انسان کو لگ جاتے تھے. تو احرام جو ہے حج کا وہ شوال کے مہینے سے آدمی باندھ سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے. یعنی احرام باندھ لیا، اب جب حج ختم ہوگا تو احرام اس کا اترے گا. یعنی اس پر تمام احکامات وہ جاری ہوں گے جو ایک حاجی جب احرام حج کا باندھ لیتا تو وہی ہوں گے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فلا رفث ولا فسوق. اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کر سکتا، ولا فسوق کا، اور کوئی گناہ کا دوسرا کام نہیں کر سکتا، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر سکتا. یہ 3 چیزیں حاجی پر لازم ہو جاتی ہیں. حاجی جو ہیں وہ 2 کاموں سے تو بچ جاتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے جو ملاپ ہے اس پر نہیں ہوتے اور کوئی فسق کا کام نہیں کرتے. لیکن ولا جدال فی الحج، حاجی جو ہے نا وہ لڑائی ضرور کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ولا جدال فی الحج، حج کے اندر آپ نے لڑائی نہیں کرنی. اب لڑائی کریں گے تو آپ کا حج جو ہے نا وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. یہ اس کی شرائط ہے. جیسے روزے کی شرطیں ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، کپڑے پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، جو شرائط ہے نماز، یہ بھی شرائط کے اندر ہے کہ حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی. لڑائی کریں گے تو پھر سارا جو آپ کا حج ہے، جو پیسے ہیں وہاں جانا سفر، وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. ہم نے بھی دیکھا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں حاجی ہر وہ غصے میں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے سفر ہے، مشقت ہے، گرمی ہے، معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حاجی جو ہے نا وہ لڑائی کرتے رہتے. ہم جب حج پر گئے تو ہمارے وہ مولانا محمد قاسم صاحب وہ کہنے لگے بھائی آپ کو کوئی دھکا دے نا تو دے، آپ نے کسی کو نہیں دینا.
جو مرضی ہو جائے. آپ ایسے بن جائیں جیسے کوئی فٹ بال ہوتا ہے یا کوئی پتھر ہوتا ہے, کوئی ادھر مارتا ہے کوئی ادھر مارتا ہے, بندے روڑ کے ادھر چلا جاتا ہے پھر روڑ کے ادھر آ جاتا ہے, آپ نے کسی کو نہیں کہا. اور اسی طرح جب طواف آدمی کرتا ہے, طواف کے اندر بھی بڑے دھکے لگتے ہیں, لوگ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں, پیچھے سے شور کرتے ہیں, ادھر سے دھکا لگاتے ہیں. صفا مروا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بس نیچے لٹکا دینا ہے, کوئی آپ کو دھکا دیتے رہے, آپ کو کوئی ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ آپ نے کسی کو دھکا دیا. یہ اگر آپ کریں گے تو یہ جو ہے نا پھر وہ حج کو خراب کر دے گا. تو فرمایا کہ حج کا احرام جو ہے یہ شوال کے مہینے سے آدمی باندھنے کی اجازت ہے, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے جو ایسے ہی ہے جیسے نماز کا ٹائم ابھی 8:42 پر ہوا ہے, تو اگر آدمی کوئی 8 بجے اذان دے دے عشاء کی تو وہ اذان نہیں ہوگی. جب وقت ہوگا تو دوبارہ اذان دینی پڑے گی. یا عشاء کا بھی وقت نہیں ہوا تو آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے, یا مغرب کا بھی وقت نہیں ہوا تو مغرب. تو پہلے نہیں, شوال کے مہینے سے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا حج کا احرام باندھ لے. اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج, جو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے اس مہینے کے اندر, تو اب اس کو 3 کام جو ہے نا وہ نہیں کرنے. فلا رفث, بے پردہ نہیں ہونا, ولا فسوق, کسی کو گالی نہیں دینی, اور گناہ کا کام نہیں کرنا, ولا جدال فی الحج, اور لڑائی حج کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کرنی. تو یہ چیزیں ہیں, 3 چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. حج جو ہے یہ اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے. یہ ہر اس آدمی پر, بالغ مرد عورت پر فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ تک جانے کا انتظامات ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات من استطاع الیہ سبیلا. حج کے لیے فرمایا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے. اور یہ قرآن اس کو ہم تو مکہ بولتے ہیں, تو اللہ رب العزت کو بکہ بولا ہے. اس کا نام پہلے, یا اللہ رب العزت کی نام اس کے نظم, اس کا نام کیا ہے؟ بکہ. للذی ببکۃ مبارکا, ایسا وہ گھر کہاں پر ہے جو بکہ میں ہے. ہم مکہ بولتے ہیں, لیکن وہ الفاظ کے جو تاریخ بدلتی رہتی ہے نا, تو محلوں کے شہروں کے نام تبدیل ہوتے ہیں, ملکوں کے نام بھی تبدیل ہوتے ہیں. ہم ساری زندگی ترکی بولتے رہے, تو اب انہوں نے کہا ہمارا نام ترکیہ ہے. ہم نے کیا ہے سنا نا آپ نے, انہوں نے اپنا نام تبدیل کر دیا, ترکیہ کر دیا. اسی طرح انڈیا والے ہیں, وہ بھی اپنا نام آپ اس کو تبدیل کر کے وہ بھارت رکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھارت اس کا نام ہو. تو ملکوں کے نام بھی تبدیل ہوتے ہیں, شہروں کے نام بھی. فیصل آباد اس کا نام پہلے لائل پور تھا, سائیوال اس کا پہلے نام منٹ کمبری تھا. اس طرح مختلف نام ہوتے رہتے. تو اللہ رب العزت نے اس کا نام جو ہے نا وہ بکہ فرمایا, للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو یہ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس, یہ سب سے پہلا جو گھر ہے جو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکہ کے اندر ہے. فیہ آیات بینات, اس کے اندر بے شمار نشانی ہیں. اور حج جو ہے اس کو اس مکہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. باقی جتنے بھی اراکین ہیں, ارکان ہیں, وہ ہم یہاں پر کرتے ہیں. نماز بھی یہاں پڑھتے ہیں, روزہ بھی یہاں رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ بھی یہاں دیتے ہیں. لیکن حج کے لیے ایک ایسی جگہ جو ہے نا مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ مکہ کے کوئی بھی آدمی ہے, اس کو جو 5واں اس کا رکن ہے اسلام کا, اس کو ادا کرنے کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا, جس کو اس کی طاقت ہو تو وہ جو ہے نا وہ حج کے لیے جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا طاقت رکھتے ہوئے وہ حج نہیں کرتا, ایک آدمی کے پاس پیسے بھی ہیں, طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, لیکن اس کا ارادہ ہی نہیں ہے حج کرنے کا, تو فرمایا کہ ایسا آدمی فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے
یا انشاء یہودین و انشاء نصرانی، وہ نصرانی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہے؟ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اور وہاں جا سکتا ہے، ویزا بھی مل سکتا ہے، پھر وہ حج کے لیے نہیں جاتا، تو فرمایا کہ ہمارے حساب سے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کو پہلی فرصت کے اندر حج کا ارادہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے جو کاغذات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے اور حج ادا کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی فرمایا کہ جو حج ادا کرتا ہے اور وہاں جاتا ہے، فرمایا کہ یہ وفد اللہ ہے، اللہ کا جو ہے نا، اللہ کا اس کو وفد شمار کیا گیا، ضیوف اور اللہ کے مہمان اس کو شمار کیا گیا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو شخص سوار ہو کر، یعنی پہلے تو سواریاں تھیں نا، اونٹ کے اوپر، گدھوں کے اوپر، جو شخص جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے نا، تو وہاں جب پہنچتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کس طرح استقبال کرتے ہیں کہ اس کو سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کو یہ استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور جو گدھے پر جاتا ہے، گھوڑے پر جاتا ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ تشریف لائے۔ جو گدھے پر یا ڈونکی پر بیٹھ کے جاتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اور نیچے آ گئے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی پیدل جاتا ہے، فرمایا فرشتے اس کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر قدم پر انسان کو ایک نیکی ملتی ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر، یہاں سے گھر سے جو آدمی شروع ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی جا کر مکہ کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک درہم خرچ کرتا ہے، اس کو 1,00,000 درہموں کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص ایک روزہ جا کر وہاں رکھ لیتا ہے، فرمائے 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا ثواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس طرح یہ نیکیاں ہیں، اسی طرح جو آدمی گناہ کرتا ہے نا، اس کو پھر 1,00,000 گناہ بھی ملتا ہے۔ یہ بھی بڑی خطرے کی بات ہے۔ وہاں گناہ بھی اسی کے حساب سے ظاہر بات ہے، ایک دو ایکول ہی ہے، ثواب بھی لاکھوں میں ہے اور گناہ کا جو وبال ہے، جو اس کی سزا ہے، وہ بھی لاکھوں میں ہے۔ اور وہاں فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر میں نے یہ امام غزالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں جو آدمی دل سے گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، اس پر بھی پکڑو، بِإِلْحَادٍ وَمَنْ يُرِدْ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، جو ارادہ گناہ کا دل میں کرتا ہے، یعنی دل کا ابھی کی نہیں، چوری کا ارادہ کرتا ہے یا کسی خاتون کو دیکھنے کا، چھیڑنے کا، ظاہر بات ہے وہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو دل پر جو ہے نا، حالانکہ دل پر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرمایا اس جگہ پر جو آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے، اس پر بھی اس کو گناہ ہوتا ہے۔ وہاں دلی طور پر بھی آدمی کو اپنا گناہوں سے بچنے کی ضرورت۔ یہاں اگر ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں تو گناہ جب تک آدمی کر نہ لے اس وقت تک نہیں ہوتا، لیکن وہاں اگر کوئی آدمی اس طرح کا کرے گا تو اس کو اس پر بھی گناہ ملتا ہے۔ تو ثواب جو ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے، اور گناہوں کا جو وبال ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو حج کا ارادہ کرنا چاہیے اور پہلی فرصت کے اندر۔ اور فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے اور مبرور حج ہوتا ہے، اس کا مقبول حج ہوتا ہے، فرمایا کہ رجع قوم ولدت قوم، وہ ایسے ہی ہے، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ